السلام علیکم، میرا نام لائبہ خان ہے اور میں شیف کا کورس کر رہی ہوں. اور اس کے بعد مجھے بہت شوق تھا باہر جانے کا، تو میں نے باہر کے لیے اپلائی کیا اور کینیڈا سے لکیلی میرا مطلب لائک انٹرنشپ کے لیے ایکسیپٹنس آ گئی اور اس کے بعد میرا امیگریشن بھی کلیئر ہو گیا. تو میں بہت زیادہ نروس تھی کہ میں مطلب کہ کیسے میں اپنے سارے اسلامک ٹیچنگز اور وہ سب کو وہاں پہ کنٹینیو کر پاؤں گی. اور اسی کے درمیان میں نے دیکھا کہ ہم مسالہ پہ شیریں آپا جو کہ سب کی فیوریٹ ہے، ان کا ایک شو چل رہا ہے جس کی لائک ویک بھی وہی ہے جو میرے سوالات ہیں. تو میں نے ٹیم سے کانٹیکٹ کیا، میں نے ان کو کال کی اور انہوں نے پھر مجھے بلایا. پھر آڈیشنز ہوئے، بہت سارے بچے تھے اور اس میں سے پھر میں سلیکٹ ہو گئی لکیلی اور میں آ گئی یہاں پر. پھر میں نے اپنے سارے سوال ان سے پوچھ لیے جو انہوں نے مجھے ریسیپی سکھائی کہ ایک چیز سے ہم کتنی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. تو وہ میرے لیے لائک بہت زیادہ یوزفل ہوگی. اور باقی میری سارے جو بھی کانسیپٹس اور ساری چیزیں تھیں وہ کلیئر ہو گئیں. جو بھی مجھے مشکلات یا وہاں پہ جا کے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ سب کلیئر ہو گئیں. تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں ہم مسالہ میں آ سکی اور میری یہ سب کچھ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویری گڈ مارننگ ناظرین. آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں مسالہ مارننگز کی ماسٹر کلاس کے. آج برتھڈے اسپیشل کا آخری دن ہے. امید ہے آپ نے یہ 4 دن ہمارے آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہے ہوں گے، آپ کو اچھے لگے ہوں گے. آپ نے یقیناً کچھ اس میں ضرور سیکھا ہوگا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک ٹاپک، کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے ریلیجن پہ ڈٹے رہنا ہے اور وہاں جا کے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حرام حلال بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر کہیں ان کو ایسی نامناسب جگہ ضرورتاً جاب مل جائے تو اس پہ کس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے، کس طرح سے کریں گے آپ. اور خاص کر کھانے پینے کا اور اس قسم کی کافی ساری جو باتیں ہیں. تو اس کے لیے آج ہمارے پاس زنیرہ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور جو بچی ہمارے ساتھ ہے اس کا نام ہے لائبہ خان، جو کہ جا رہی ہیں کینیڈا. اور کینیڈا جا رہی ہیں تو ان کو ہم نے مدعو کیا ہے آج اپنے شو پہ تاکہ ان کو ہم ہماری زنیرہ سمجھا سکیں جو سوال ہم ان سے پوچھیں گے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز ظاہری بات ہے پہلے ہم لوگوں کو اس چیزوں کی نو اور ہاؤ نہیں تھی، اور لیکن اب الحمدللہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے مذہب کی ہر جگہ سے اویئرنیس آ گئی ہے. فیس بک سے، انسٹاگرام سے ہم لوگ خود الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ ہم کو اللہ قائم دائم رکھے، تو ہمیں بہت اویئرنیس آ گئی ہے. لیکن پھر بھی بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا جو ہمارا ڈسکشن میں آج ایزی اور کوئک ریسیپی بھی میں آپ کو سکھاؤں گی. اور وہ کوئک ریسیپی ہے چکن ٹکا کی. چکن ٹکا ہم بنائیں گے بون لیس چکن کے ساتھ. اس لیے ہم اس کو بون لیس ٹکا بنا رہے ہیں کہ ایک چکن ٹکا بنا کے مطلب ایک ریسیپی آپ بنا کے اس کو فریز کر سکتے ہیں. فریز کرنے کے بعد آپ اس کو نکالیں، جس چیز میں آپ کو یوز کرنا ہے. دس از اے بیسک ریسیپی فار یور سیلڈس. You can add it to your tossed salad. You can add it to your wraps. You can add it to your pasta. You can add it to your pizza. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ ریسیپی بہت ساری چیزوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور سب میں بڑی بات کہ یہ ریسیپی بڑی اچھی طرح 15-20 دن کے لیے فریز ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائیں، 1-1 2-2 سرونگ کے، جتنے آپ وہاں لوگ ہیں، جتنے اگر آپ اکیلی ہیں تو 6-6 8-8 پیس کر دیجیے. اور جب آپ کو نکالنا ہے آپ نے نکالا
اور فریز کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو آج کی ہماری ریسیپی ہوگی. اور ہمیں زنیرہ سے بہت ساری ڈسکشن کرنی ہے اس بچی کے بارے میں کہ اس کو ہم کیا سکھائیں, نو اور ہاؤ کیا دیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا بیکاز بریک آ چکی ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور ہم اپنا سوال جواب کا سیشن سٹارٹ کریں گے. سو اسٹے ود اس, کیپ واچنگ پردے اسپیشل اونلی آن مسالہ مارننگز. اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا میں سیڈ بھی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ بڑی بیٹی ہے میری, بچی ہے, چھوٹی ہے, سروائیو کرنا, ہر چیز کو دیکھنا, مذہب کو دیکھنا, کھانے پینے کو دیکھنا, پھر وہاں جا کے جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی یا مشکلات آئیں گی ان کو فیس کرنا. تو ان سب چیزوں کے لیے میں دکھی ہوں. لیکن یہ ہے کہ بچے اگر کسی فیلڈ میں جانا چاہیں یا جس چیز میں ان کا شوق ہو تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گی. اور یہ ہے کہ میں افسردہ ہوں لیکن ان کے خاطر اجازت دے دی ہے میں نے. تو باقی اللہ میاں اچھا کرے, انہیں کامیاب کرے اور یہ کامیاب ہو اپنے ہر میدان میں. جی جناب, ویلکم بیک ٹو پردے اسپیشل ماسٹر کلاس مسالہ مارننگز پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہم آتے ہیں زنیرہ کی طرف اور اپنے سوالوں کی طرف. تو میں چاہوں گی زنیرہ کہ ہم اس بچی کو تھوڑا سا کچھ گائیڈ کریں تاکہ ان کو وہاں پہ جا کے ٹینشن نہ ہو, کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, اور یہ ریلیکسڈ ہو کے اپنے مذہب کے مطابق کس طرح وہاں چل سکتی ہیں. تو اس کے لیے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا جا رہی ہیں, وہاں ماحول آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارے ماحول سے, تو کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپا. اور بہت اہم یہ سوال ہے کیونکہ جب باہر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. بس ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سامان کیا ہونا چاہیے, لگیج میں کیا ہے. آپ بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں اور جہاں کہیں پہ بھی ہیں, قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے. آپ جہاں کہیں ہیں اللہ کو یاد کریں, اللہ کی توجہ وہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں, ہمیں اپنی مذہبی جو ویلیوز ہیں, اپنی اقدار ہیں, جو ہماری رسومات ہیں, ان کو ساتھ لے کر جانا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کیونکہ باہر ہم بہت دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور وہ تقریباً بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا اور ان کی ویلیوز کیا تھیں. تو تھوڑا سا کرٹیکل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن جب آپ پہلے سے پلان کر لیں گے تو بہت انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچ کے یہاں سے جانا ہے کہ مجھے اپنی ویلیوز کو اور اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو وہاں پر اپنانا ہے. اور اس کی بلکہ بہت دفعہ آپ ایسے بہنیں مجھے ملی ہیں, ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن بھی بتا رہی تھیں کہ جتنا ہم نے یہاں کے پریکٹس کیا ہے, جب ہم پاکستان میں تھے تب ہم اسلام کو اتنا پریکٹس نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں یہاں کے احساس ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے نہیں ہیں. تو وہ ہم سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں کہ اچھا آپ مسلم ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, تو انہیں یہ بھی پتہ ہے ہم حلال اور حرام کی کیئر کرتے ہیں, ہماری ایک لمٹس ہیں, ہمارا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہے. تو ہماری عزت بھی اسی میں ہے جب ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں. اور جب ہم نہیں کر رہے ہوتے تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ لوگ ہماری ویلیو بھی نہیں کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے کو مسلمان ہے اور بالکل اس کا تو کوئی پریکٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے. جب یہ سوچ لیں گی اس کے بعد گریجولی بہت سے سٹیپس ایسے آ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اور ایک سپورٹ نیٹ ورک وہاں بہت اچھا ہے, اپنی کمیونٹی ہے. تو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کی یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنے جو اسلامک سینٹرز ہیں گوگل کر لیں, مساجد میں ضرور جائیں. باہر کے ممالک میں خواتین کو بہت مساجد میں ویلکم کیا جاتا ہے, وہ نمازیں پڑھنے جاتی ہیں, وہاں پہ ان کے سیپریٹ حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جانے سے پہلے گوگل پہ اپنے ایریا کوڈ کو ڈال کے دیکھیں کہ میرے ایریا میں مساجد کون سی ہیں, اسلامک سینٹر کون سے ہیں, اور ایز سون ایز یو ول گیٹ دیئر انشاءاللہ یو ہیو ٹو اپروچ دیم, کہ مجھے وہاں سے آپ کو کمیونٹی بھی مل جائے گی اور آپ کو مذہب میں پریکٹس کرنے میں آپ کو کانفیڈنس بھی مل جائے گا اور بہت سی اویئرنیس بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ آپ ضرور کیجئے, یا جو بھی لوگ ہمارے بچے جاتے ہیں بہنیں بھائی, انہیں سب سے پہلے وہاں پر اسلامک سینٹر اور مساجد میں اپنے کانٹیکٹس بنانے چاہیے,
چاہیے, وہاں جا کر وزٹ کرنا چاہیے, تو بہت باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا, دوسرا سوال, حلال اور حرام کھانا. صحیح, دل چاہ رہا ہوتا ہے چلو بھئی برگر کھا لیتے ہیں, بالکل صحیح. پیزا کھا لیتے ہیں, لیکن وہ ہمیں ایکچولی بالکل، ہمیں بالکل. ویجیٹیرین الاؤڈ ہے, ہم یہ سب حرام تو نہیں بالکل کھا ٹھیک. سکتے نا, جی. تو اس کے جی بارے آپ میں. اب یہاں پہ یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے, جو کچھ سال پہلے لوگ گئے تھے وہ تو بتاتے ہیں کہ ہم بہت اسپیسیفک ایریاز ہوتے تھے یا بہت ڈسٹنس پہ ہوتے تھے جہاں سے حلال ملتا تھا. اب اللہ کے حکم سے اسپیشلی کینیڈا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں ایسی بہت سی اسٹیٹس ہیں, ایسے بہت سے ایریاز ہیں جہاں فریکوینٹلی حلال فوڈ آپ کو مل رہا ہے. اس کے لیے جب نہیں ملے, اچھا ان میں سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ جب کسی شاپ پہ جائیں یا آرڈر کریں ویب سائٹ پہ تو آپ فوراً چیک کریں گے حلال کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے باہر ریسٹورنٹ پہ, ہوٹل پہ یا شاپ کے باہر لگایا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں وہ حلال کا, ان کا وہ سرٹیفائڈ حلال ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ, اگر نہیں حلال اویلیبل ہے تو سیکنڈ چوائس ویجیٹیرین ہی ہے, تو پھر آپ یا تو فش کھا سکتے ہیں یا پھر ویجیٹیرین. جو ہم وہاں پہ ایک اسٹیٹ میں ہم ایسے تھے جہاں پر نہیں تھا حلال, تو ہم ویجیٹیرین پیزا ہی ہمیں آرڈر کرنا پڑتا تھا. صحیح ہے. تو آپ نے تو اتنی اچھی ریسیپیز بتا دی ہیں, تو انشاءاللہ ان کو تو ایشو ہی نہیں ہوگا, گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں. مگر کبھی ارجنٹ ہو تو یہ خیال رکھیے کہ یا تو حلال کا سرٹیفکیٹ لے لو بیٹا, ضروری ادروائز فش برگر یا ویجیٹیرین. دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر جوئش ہوتے ہیں وہاں پہ کوشر میل ملتا ہے. وہ کوشر میل, وہ بھی ہماری طرح جو چیزیں ہمارے مذہب میں حرام ہیں وہ ان کے ریلیجن میں بھی حرام ہیں. تو سیکنڈ آپشن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوشر میل آپ فائنڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو مل جاتا ہے. اس میں بھی ایسا کوئی انگریڈینٹ عام طور پر نہیں ہوتا جو ہمارے دین میں حرام ہے. تو بس انشاءاللہ آپ کو آبویسلی اویلیبل بہت ہے, کبھی ایسا ہوا نہیں, سوائے کچھ ایریاز میں یا کچھ جگہوں پہ ایسا ہوگا جہاں آپ کو اتنی فکر کرنی پڑے گی, ادروائز حلال انشاءاللہ اویلیبل ہی ہوگا. ورنہ اچھا, لیکن ایک پرابلم ہو سکتی ہے جو کہ میرا خیال سے نہ آپ کو پتہ ہوگی, نہ مجھے پتہ ہوگی, نہ ان کو پتہ ہوگی, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگی. وہ یہ ہے, میرے اس وقت دماغ میں یہ بات آ رہی ہے, ہم نے فش برگر آرڈر کیا, ٹھیک ہے, فش برگر ہم نے آرڈر کیا. اب جب وہ فش فرائی کریں گے, وہ پوک کے تیل میں انہوں نے فرائی کر دی, ٹھیک ہے, حرام جس میں انہوں نے بنایا ہے اس میں انہوں نے فرائی کر دی. یہ بالکل آپ کا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور یہ ہمارے ذہن میں بھی آیا تھا. بلکہ ہم اکثر جب کہیں سے یہ فش برگر یا ایسی چیزیں آرڈر کرتے تھے تو ان سے پوچھ لیتے تھے, تو اکثر ایسا ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بالکل سیپریٹ ہے, یہ جو فش کے لیے پورک کے لیے الگ ہے فرائی کا اور سیپریٹ. مگر یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کئی جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سیم آئل میں فرائی ہو رہا ہو, تو اس کے لیے آپ کو پوچھ لینا پڑے گا. پوچھ لینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں. اور ویسے تو بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو علماء تھے ان کی رائے ڈیفرنٹ ہے, اور باقی پوری دنیا کے اکثر مڈل ایسٹ کنٹریز اور دوسرے کنٹریز کے جو علماء ہیں ان کی رائے الگ ہے. وہ تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں وہ چیز تو آپ نے نہیں کھائی جو حرام ہے, ڈزنٹ میٹر کہ برتن کون سا استعمال ہوا یا آئل کون سا استعمال ہوا. لیکن ہم سب کانٹیننٹل کے لوگ ذرا زیادہ اس بارے میں کانشیس ہیں, اور ہم فالو کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ریزروز ہوتے ہیں کہ ہمیں بالکل, تو اس کے لیے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. بالکل وہ لوگ مائنڈ بھی نہیں کرتے, ان سے آپ پہلے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ they won't lie. They won't. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو سو کر سکتے ہیں, یہ اتنا سینسیٹیو وہاں پہ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم سو کریں گے نا. دیکھیے وہ جھوٹ اس لیے نہیں بولتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح اس بندے کو یہ بات پتہ چل گئی تو ہمارا تو بزنس بھی جائے گا اور ہمیں فائن بھی بہت زبردست ہو جائے گا. کبھی لائے نہیں کرتے, وہ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں لائے کرتے, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جی اس میں آئل میں فرائی ہوا ہے یا نہیں ہوا. پھر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے سیکنڈ کیا چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک اور بات اس بچی کے لیے پوچھنی ہے کہ اب یہ کینیڈا جا رہی ہے, اب ان کو فی الحال کہیں جاب نہیں ملی, پھر اچانک سے ان کو ایک کلب میں یا ایک پب میں جاب مل گئی, تو یہ کیا کریں وہاں؟ پھر یہ تو مطلب شی ول ہیو ٹو سرو ڈفرینٹ پیپل ڈرنکس, شی ول ہیو ٹو سرو ڈفرینٹ پیپل ڈفرینٹ تھنگ جو ہمارے لیے حرام ہیں, تو کین شی ڈو دیٹ جاب؟ رائٹ. دیکھیے knowing them, pub is very very you know different for us, کیونکہ یہ جو pubs ہیں ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے اور جو ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بہت مشکل ہے کسی بھی خاتون, ایون خود ہی وہ اتنا انکمفرٹیبل ہو جائیں گی
تو جہاں تک وائن سرو کرنے کی بات ہے تو جہاں اسٹورز پر ہو رہی ہے وہ سرو یو ہیو ٹو سیل اٹ. جب آپ کسی اسٹور کے کاؤنٹر پر ہیں, کیش کاؤنٹر پر ہیں, وہ تو چلو باقی اس میں تو تھوڑی علماء نے رعایت رکھ دی کہ آپ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور آپ ہر چیز, ہر پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اور وہ ایک غیر مسلم ملک ہے. گو کہ ہمارے سب علماء اس کانسیپٹ سے بھی متفق نہیں ہیں, کیونکہ ایک حدیث کا ریفرنس ہے کہ جو شراب پینے والا اور پلانے والا, لانے والا, لے جانے والا, سرو کرنے والا, سبھی پر جو ہے وہ سختی کی گئی ہے, ناپسند کیا گیا ہے. اگین آپ یہاں پر, لیکن پب میں تو یو ہیو ٹو سرو دیم. یہاں تو آپ نے صرف ایک پروڈکٹ ہے اسکین کی ہے اور صرف بیچی ہے, اس کی پرائز آپ نے لی ہے. لیکن پبز میں اور کلبز میں تو آپ کو وہ سرو بھی کرنی ہے. پھر وہ جو ڈرنک ہونے کے بعد کچھ پرابلم, ویسے تو ایسا نہیں ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر پھر بھی مینٹین ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ میں پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ اچھی جابز آپ کو مل جائیں گی. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنی کمیونٹی سے اگر آپ کانٹیکٹ کریں, مساجد سے کانٹیکٹ کریں, اسلامک سینٹر سے کانٹیکٹ کریں, کوئی نہ کوئی جاب آپ کو ملے گی. اگر ان کیس کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں سروائیو کرنے کے لیے ارن کرنا ہی کرنا ہے, تو اس صورت میں یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ مین وائل آپ ڈھونڈتے رہیں کہیں پر اچھی جابز, اور جیسے ہی مناسب جاب آپ کو ملے, نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ میری بہت سخت مجبوری ہے, میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ جو حرام اشیاء ہیں یا جو اللہ کی حدود ہیں, جب کوئی مجبور نہیں ہوتا اور اس کا مقصد بغاوت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے, عذاب نہیں دیتے, گناہ نہیں دیتے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا سروائیول کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, مجھے ارن کرنا ہے اور مجھے اپنے خرچے اٹھانے ہیں, تو مین وائل آپ جاب ڈھونڈتے رہیں, اور جس دن جاب مل جائے فوری طور پر آپ سوئچ کر لیں وہاں سے. لیکن اگین پب از ٹوٹلی بہت ہی کریٹیکل ہے. میں تو سمجھتی ہوں وہاں سے پاس سے گزرتے ہم لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا براٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہوا ہے. اچھا, ایک یہ چیز بہت زبردست سوال ہے کہ اب تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہے, لیکن پہلے گرین پاسپورٹ, ہمارا پاکستانیوں کا شلوار قمیض پہننا, اور فوراً وہاں کے لوگ ہمیں اتنی بری نظر سے دیکھتے تھے. تو اس کے لیے مطلب ایک امپیکٹ ان کو کس طرح سے دیا جائے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو تم لوگ سوچ رہے ہو. یہ آپ اتنی یہ سارا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے اسلام نے ایک ڈریس کوڈ دیا ہے, اور یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ یہ جو شلوار قمیض یا ایون یہ جو میرا گیٹ اپ ہے یہ کلچرل ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کلچرل ہے. آپ جس کنٹری میں جاتے ہیں آپ کا ڈریس کا خاص طور پہ لیڈیز کے لیے, فیمیل کے لیے 2 اصول ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنا ٹائٹ نہیں ہو, اگین کہ آپ کے جو پارٹس آف باڈی ہیں پرومیننٹ ہو. دوسرا وہ اتنا باریک نہیں ہو کہ اگین ان 2 اصولوں کو فالو کر کے آپ ویسٹرن ڈریس بھی پہن سکتے ہیں, بہت ٹائٹ نہیں پہنے. ایون اگر آپ اپنے کپڑے بھی پہننا چاہتے ہیں, ویسٹرن ڈریس طرح کی جیسے لانگ کوٹس, لانگ شرٹس, لانگ اسکرٹس. ایون جیسے میں بہت سمپل آپ کو بتاتی ہوں, جیسے یہ میں عبایا پہنتی ہوں, فل لینتھ عبایا پہنا, اوپر آپ نے کوئی کوٹ یا جیکٹ پہن لیا تو وہ اتنا بہترین لگتا ہے کہ لانگ اسکرٹ پہ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے تو وہ اتنا ماڈریٹ اور ڈیسنٹ لگتا ہے, آپ کا پردہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ پینٹ بھی لوز پہن رہے ہیں یا آپ کی نی لینتھ کی ہائی شرٹس ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. اگین بات یہ ہے کہ اپنے بیہیویئر سے اپنے آپ کو منوائیے. جب آپ اچھی طرح ان سے بات کریں گے, ضرورت کی بات کریں گے, تو پھر وہ آپ کے ڈریس کو اور آپ کے حلیے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور بہت دفعہ ہمارا ایسا انٹریکشن ہوا کہ وہ ایک انگریز سے بات ہوئی, اس سے خیر میں مجھے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا مسلم لیڈیز تو بات ہی نہیں کرتی کسی سے, کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ایسا ہو کے بیٹھے ہوتے, مسلم لیڈی ایک روڈ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوگی. میں نے کہا کام کی بات کرنے سے ہمارے دین نے ہمیں بالکل منع نہیں کیا. تو آپ کا بیہیویئر, آپ کا کوپریشن, کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ اپنے بیسٹ مینرز کا اور اخلاقیات کا مظاہرہ کریں تو یقین کیجئے آپ کا جو بھی ڈریس ہوگا جتنا ہی وہ روایتی کیوں نہ ہو اس کے باوجود وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور آپ وہاں کی ڈریس پہن سکتے ہو جیسا کہ بتایا, ماڈریٹ رہ کے پہنے, ہاں لانگ اسکرٹس پہن لیجیے, لانگ ڈریسز پہن لیجیے, بالکل. اور ایکسیپٹنس آپ کے بیہیویئر سے آپ کو ملے گی. بہت سی ہماری بہنیں بھائی ہیں وہاں جاتے ہی یہاں عبائے پہن رہے ہوتے ہیں اور وہاں جاتے وہ سوچتے ہیں ڈو ان روم ایز رومنس ڈو. ایسی کچھ مجبوری نہیں, بلکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ
کہ ہمارے یہاں آ کر کتنا کمپلیکس ہے اس کو کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگنا چاہ رہے ہیں. اور یو کین ناٹ بی وائٹر دین وائٹ, کتنا بھی آپ ان کے جیسے بن جائیں آپ نہیں بن سکتے. تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت بھی نہیں ہے. اور بلیو می, جب آپ اپنے اخلاق ان کو دکھائیں گے اچھے اور کوآپریٹ کریں گے ان سے اور لاس کو فالو کریں گے تو وہ آپ کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے زنیرہ سے؟ اگر جیسے ہم لوگ انٹرنشپ اور جاب وغیرہ پر ہوتے ہیں اور ہماری ساری نمازیں مطلب وہاں پہ قریب قریب مسجد نہیں ہوں گی, ریسٹورینٹس کے دور دور ہوں گی, اور ہمیں مطلب ٹائم ہماری بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, تو اس میں مطلب ہم لوگ کس طرح ساری نمازوں کی ادائیگی کریں, مطلب ایک ساتھ ساری قضا کر دیکھیں پڑھ یہ لیں؟ اتنا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ایک تو وہاں نمازوں کی جگہ کا اویلیبل ہونا, ایک وضو کے, کیونکہ وہاں اس طرح سے وضو خانے یا ٹوائلٹس میں بھی ایون مسلم شاورز بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیے پہلی جیسے میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے ہماری نیت, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب آپ اچھی جاب, پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں تو ان سے تھوڑی سی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے یہ پریئر ٹائم اتنے یہاں پر آئیں گے, اس کے لیے مجھے 5 منٹس چاہیے ہوں گے, اور اب آپ صرف فرض ادا کریں. کچھ لوگ اس کو بھی آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, نماز کی بریک لے کے اتنا لمبا لمبا گیپ لے لیتے ہیں, تو پھر وہ امپریشن بھی خراب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ اپنا کام اچھا کریں گے, وہاں پر آنیسٹلی کام کریں گے, ڈیووٹڈلی, تو وہ آپ کے پریئر بریکس کو مائنڈ نہیں کریں گے بلکہ خوشی سے آپ کو اجازت دیں گے. اس کے باوجود اگر آپ کی نیچر آف جاب ایسی ہے کہ آپ کو نمازوں کا خدا نخواستہ کسی طرح سے وقت نہیں مل رہا, اول تو میں نے عرض کی کہ ہو جائے گا مینج, لیکن ہر کسی کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, تو اس صورت میں آپ اپنی نمازیں ایز سون ایز یو گیٹ دی چانس یو ہیو ٹو میک یور پریویس پریئرس, کہ مجھے اب جو چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھنا ہے. ہم تو واپس آپ کی ویل کنٹینیو. ناظرین بریک آ چکی ہے تو ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. کوکنگ کا شوق ہے, اسی لیے اس فیلڈ میں آئی ہیں. اور ویسے تو میں یہ سوچ رہی ہوں تو یہ جائیں گی تو میں کیسے رہوں گی, اگر یہ اپنی خالہ کی یا نانی کے یہاں ایک دن کے لیے بھی چلی جاتی ہیں تو میں بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہوں. میرا دل بالکل نہیں لگتا, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ایک دن میں کہ کتنی ٹائم ہو گیا مجھے ملے ہوئے. تو جب یہ جائیں گی تو تقریباً 1.5 سال میں آئیں گی, تو اس لیے میں بہت زیادہ اداس بھی ہوں اور سیڈ بھی ہوں. جی جناب, خوش آمدید. دیکھ رہے ہیں آپ پردیس اسپیشل آن ماسٹر کلاس ان مسالہ مارننگ. آج ہمارا آخری دن ہے اور ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بون لیس چکن ٹکا, جو کہ آپ کو ہر چیز میں کام آئے گا. سیلڈ بنانا ہے, ٹاس سیلڈ میں ڈال دیں, اس کے بعد میں آپ پیزا میں ڈال دیں, ریپس بنا لیں, آملیٹ بنانا ہے, چکن اینڈ مشروم آملیٹ, آملیٹ میں آپ نے یہ چکن ڈال دی, جو آپ کو چاہیے آپ اس چکن سے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آدھا کلو بون لیس چکن لی ہے اور بون لیس چکن کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آپ کو صرف ایک بات یہ بتانی تھی, زنیرہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ایک مجھے بھی سوال یاد آ رہا ہے جو میں ان سے پوچھوں گی. جو غلطی میں کرتی ہوں تو وہ مجھے ان سے پوچھنا ہے تاکہ سب کو ہمیں اس کا وہ آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ بیٹا ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون سونف کا پاؤڈر, 2 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور ہرا پودینہ پسا ہوا, 2 ٹیبل اسپون آپ ہرا دھنیا لے لو, 4-6 پتے پودینے کے لے لو, 2-3 ہری مرچیں چھوٹی تیز والی لے لو, جتنی آپ کو ٹیسٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے بھنا ہوا بیسن. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون. آپ کو بھوننا آتا ہے تو ہوگا نا توے پہ یا ڈرائی آپ نے بھون لیا. اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے آئل. زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں, 1/4 کپ لکھا ہوا ہے, لیکن میں صرف 2 سے 3 ٹیبل اسپون ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم ڈالیں گے میونیز 1 ٹیبل اسپون, سالٹ, سالٹ ڈالیں گے ہم اس میں 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے بیٹا.
जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून। इसको आप सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मक्खन लेंगे हम 1 टेबलस्पून। मक्खन नहीं है आपके पास वहाँ पे ऑयल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखेंगे आपने मैरिनेट कर लिया, ठीक है। अब मक्खन लेंगे हम, आप एक ओवन ट्रे ले लीजिए, उस पर आपने मक्खन लगाया, इससे ग्रीस किया। या आप बना के रख लो बेटा, फ्रीज़र में डाल दो, आपकी जान छूट जाएगी। अब भूख लगती है, आपने सैंडविचेस बना लिए इसके सैलेड के साथ, बहुत चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। पास्ता में ये डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये चिकन इसमें डाल दी, इस तरह नहीं डालनी है, सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक, तो फिर वो सही से गलेगी नहीं ना। ठीक है, 180 डिग्रीज पे नंबर 4 पे हम इसको बेक करेंगे फॉर 20 मिनट्स। और फिर इसके बाद आप चाहें, अगर आपको फ्लेवर पसंद है ख्याल से, बिकॉज़ वहाँ पे बड़ा इशू होता है, आपको इले का धुआं नहीं दे सकते बिकॉज़ आपके कमरे में उसका इशू होता है, तो आप नहीं दीजिएगा, वरना देना चाहो तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको मैं डाल रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए। हम चलते हैं जुनैरा की तरफ। हमने जो इसको फ्रीज करना है, हाँ, वो हम लोग सिर्फ मैरिनेट करके करेंगे नहीं, हाँ, नहीं, या पूरा बेक करके करेंगे? पूरा बेक करके छोटे छोटे पैकेज बना के फिर आप करेंगे, ठीक है बेटा। कच्चा मत कीजिएगा, फिर वो आपको निकालना है, फिर वो आपको बेक करना है, तो बेक करके आप रख दीजिए। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा सवाल वहाँ खड़े खड़े याद आ रहा था। मैं ट्रैवलिंग करते हैं, सही, ठीक है। अब अच्छा नहीं लगता किसी के, आप घर गए हुए हैं, आप उनको कहें कि जी हमें वज़ू, पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगता है, लेकिन बहरहाल के वज़ू करना है, ये करना है, तो अब हम मेरी नमाज़ें बाज़ दफ़ा क़ज़ा हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे आसान सा तरीका बता दें तयम्मुम करने का, ठीक है, मुझे नहीं आता। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उनसे ज़्यादा मेहरबान कोई नहीं है। दूसरी बात जान ली कि दीन इस्लाम से आसान कोई दीन नहीं है प्रैक्टिस करने वालों के लिए। तो कुरान पाक में सूरह मायदा में और इससे पहले सूरह निसा में जहाँ ये वज़ू का तरीका बयान किया गया, जैसे सूरह निसा की आयत मुबारक 43, सूरह मायदा की आयत मुबारक 6, उसमें वाज़े तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं जिस पर गुस्ल वाजिब, जी, जिस पर गुस्ल वाजिब हो। अब ये देखिए, सिर्फ वज़ू की बात नहीं है, गुस्ल वाजिब हो और वज़ू की या ज़रूरत हो और पानी नहीं मिले, या ऐसी कोई कंडीशन हो, पानी दूर है, बीमारी है, मर्ज़ के बढ़ने का डर है, या मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँगी कोई भी ऐसी मजबूरी जिसमें आप ये समझती हैं कि आप वज़ू नहीं करेंगी और उसकी वजह से आपकी नमाज चली जाएगी, तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम, जिसको कहते हैं ड्राई अब्लूशन, वाइप करना, वाइप ओवर, तो उसका हुक्म दिया। और वो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है गुस्ल के भी और वज़ू के भी। उसका तरीका कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सूरह मायदा सूरह निसा में बयान किया कि जब तुम्हें ना मिले पानी या कोई ऐसी मजबूरी है तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों का मसाह कर लो। सो आसान तरीका ये, मट्टी अगर अवेलेबल है, आपने मट्टी पर सिर्फ हाथ टच करने होते हैं, मट्टी को मलना नहीं होता। और सही बुखारी में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तयम्मुम का तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक ऐसे मट्टी पर, फर्श पर या कह लीजिए ज़मीन पर अपने मारे, और जो मट्टी हाथों पे लगी थी उसको हटा दिया, झाड़ दिया, और वो अपने हाथों पर और चेहरे मुबारक पर फेरा। बस एक रिवायत में है कि कोहनियों पर भी फेरा और एक रिवायत में है कि सिर्फ हाथों पर। तो एहतियात का तकाजा ये है कि हम कोहनियों तक ले जाएं, लेकिन किसी की कोई ऐसी मजबूरी होगी और वो सिर्फ हाथों को भी करेगा तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के लिए मुस्तनद हदीस मौजूद हैं कि सिर्फ हाथों और चेहरे पर आपने हाथ फेरना है। अगर फ्लोर नहीं मिलता, वॉल हमारी होती हैं, उस वॉल पर हाथ लगाया, यानी मट्टी या मट्टी की कोई जिन्स। मैं तो बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि कोई पाक साफ मट्टी की
टुकड़ी या मुल्तानी मट्टी या जो भी मट्टी पाक साफ़ है उसको आप अपने बैग में रख लें। स्पेशली फ्रीक्वेंटली जो ट्रैवल करते हैं या ऐसे ममालिक में हैं जहाँ पर वज़ू खाने या वज़ू का या पानी का इंतज़ाम नहीं है, उस सूरत में जब आपको पता है कि मैं बस ये फतवा ये है कि जब आपको पता है कि आप वज़ू नहीं कर सकेंगे तो तयम्मुम। ब्रेक आ चुकी है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतनी अच्छी तरह ये समझा रही है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो आज हमारे साथ हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ब्रेक आ चुकी है, तो ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। मैं इनके जाने से इसलिए सैड हो रही हूँ कि ये घर में माहौल बनाती हैं। मेहमान आ जाए तो उनको मेहमानों को ले जाके नाश्ता करवाना, उनके लिए रात शाम में हाई टी करना, रात में अच्छी अच्छी वो डिशेस बनाना, ये सब इनका काम है। और रात में गाड़ियों में सबको अरेंज करके तमाम आने वाले बच्चों को और अपनी कज़न्स को प्लानिंग करके घुमाने ले जाना, आउटिंग कराना, तो ये सब इनके काम है। और जब ये घर पे नहीं होती हैं तो घर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सूना और सोया हुआ। और जब ये आ जाती है जस्ट कि ये अपने कोचिंग से या अपने इंस्टीट्यूट से आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 1 महीने बाद आई हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ज़ुनैरा के साथ हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह वो समझा रही हैं बहुत ही बड़ा सदका जारिया है। जी ज़ुनैरा। जी, आप जैसे आपने सवाल किया है तयम्मुम के बारे में, तो बस यही हम इसको रैप अप कर लेते हैं कि तयम्मुम में ये है कि जब भी कोई ऐसी मजबूरी हो, बस ये रूल है, किसी किताब में पढ़ने और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बड़े अपने मुफ्ती खुद हैं, दिल आपका सबसे बड़ा मुफ्ती है। उसूल शरीयत का ये है कि जहाँ मेरी ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि मैं वज़ू नहीं करूँगी और नमाज ऑब्वियसली नहीं पढ़ूँगी क्योंकि वज़ू के बगैर नहीं हो सकती। इस बहस में मैं नहीं पढ़ रही कि क्या मजबूरी, आप अच्छा जानती हैं, आपका रब जाता है हमें। मुझे उसूली तौर पर बस ये होता है कि जो शख्स भी वज़ू नहीं कर रहा, उसकी ऐसी कोई मजबूरी आ गई है, तो उस सूरत में वो तयम्मुम करके नमाज अदा करे ताकि अल्लाह कबूल फरमाए। और तयम्मुम का तरीका हमने यही अर्ज़ की कि सिर्फ पाक साफ़ मट्टी या मट्टी की बनी कोई जिन्स या वॉल पर भी हाथ फेर लगा दें, दोनों हाथों को इस तरह से, और अपने हाथों पर फेर लें या कोहनियों को भी इंक्लूड कर लें, और चेहरे पर बस 1 दफ़ा, 3 दफ़ा नहीं करना, 1 दफ़ा इनफ है। तो ये आपका कुछ पढ़ते हुए बोलना है, कोई इसमें हिस्सा नहीं है उसका। अच्छा। बाकी तो वज़ू और तयम्मुम के वक्त दुआएं पढ़ना चाहें ऑप्शनल है, वो तयम्मुम और वज़ू का हिस्सा नहीं है। जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर बस आप इब्तिदा करें और तयम्मुम कर लें तो इंशाअल्लाह नमाज़ें अदा हो जाएंगी। और वैसे कोशिश यही है कि वज़ू शर्त है, नॉर्मल हालात में हमें यूँ नहीं करना चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती सर्दी लग रही है या थोड़ी सी, अपने कोशिश ये है कि जो शरीयत के उसूलन को फॉलो करें। अच्छा, और ये हाँ, ये वेरी गुड। ये अब जैसा सर्दियाँ हैं, सुबह फजर का टाइम है, बहुत सर्दी लग रही है, हमने जाके टैप खोला, पानी नहीं इतनी जल्दी गर्म आ रहा, हमने सोचा चलो तयम्मुम कर लो, बट दैट्स नॉट राइट। देखिए, इसमें भी वेरी हर पर्सन के हिसाब से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी की डेथ हो गई, तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो बताया गया कि सर्दी में गुस्ल किया था। तो आपने नाराज़ होकर फरमाया, क्या आप नाराज़ हो गए इस बात पर, और आपने फरमाया क्या अल्लाह ने तुम्हें तयम्मुम की रुख्सत नहीं दी थी? तो ये फिर मैं वही बात कहूँगी कि मैं आपको फतवा नहीं दे सकती हूँ, आप अपनी हेल्थ कंडीशन को और अपने थ्रेशोल्ड को ज़्यादा जानती हैं। अगर आपको लगता है कि सर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, गो के सर्दी में वज़ू करने का अजर दुगना है, मगर जब आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मुझे देर तक ठंड लगती रहती है और तकलीफ़ मुझे महसूस होती है, तो फिर आप तयम्मुम का फ़ायदा उठा लें। इससे एक और अपग्रेड अगर करें तो आम लोगों के लिए हुक्म ये है कि वो गुस्ल करें, जो हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, सर्दी में पाँव का मसाह कर लें, वो आसानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी पाँव धोने पर लगती है और पाँव देर तक ठंडे रहते हैं। तो उस सूरत में जब सख्त सर्दी है और गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो पूरा वज़ू करें और पाँव पर आप मसाह कर सकते हैं, ऐसी इजाज़त मौजूद है सर्दियों का फ़ायदा उठाते हुए। तो अल्लाह ताला ने बड़ी दीन में आसानियाँ रखी हैं और बहुत, और रखी क्यों है? ताकि हम प्रैक्टिस करें और शुक्रगुजारी करें। खुद ही अल्लाह ने वजह भी बता दी कि मैंने तुम्हें ये आसानियाँ इसलिए दी कि तुम अमल करो, मुत्तकी बनो और शुक्र करो। बहुत अच्छा लगा ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बेटा। आपको भी समझ आ गई होगी सारी बातें।
اور اب ہمارا بریک کا بھی وقت آ چکا ہے، اور یہ ناظرین ہماری ریکیپ بریک ہے۔ ریکیپ بریک میں میں اپنی جو آج چکن ٹکا بون لیس بنایا ہے، جو بہت ساری چیزوں میں یوز ہو سکتا ہے، اس کو نکال کے ہری چٹنی پیاز کے لچھوں کے ساتھ سرو کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے آج جمعہ ہے، میری دعا شروع میں نہیں ہوئی ہے، اب جاتے جاتے میں آج کی دعا ہم ضرور کریں گے، بالکل کریں گے آج کی دعا، تو ساتھ دیجیے گا ہمارا، کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے پردے اسپیشل لاسٹ ڈے آف مسالہ مارننگز پردے اسپیشل۔ چکن ٹکا میرینیٹ کرنے کے اجزاء: بون لیس چکن آدھا کلو، پسی سونف 2 چائے کے چمچے، دہی 1 کھانے کا چمچہ، پسا ہرا دھنیا پودینہ 1 کھانے کا چمچہ، بھنا بیسن 1 کھانے کا چمچہ، ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ، پسی ہری مرچیں 6 عدد، تیل 1/4 کپ، میونیز 1 کھانے کا چمچہ، نمک 1 چائے کا چمچہ، مکھن گریسنگ کے لیے، رنگز میں کٹی پیاز گارنش کے لیے، لیموں گارنش کے لیے، ہری چٹنی سرونگ کے لیے۔ ترکیب: ایک بول میں چکن کے ٹکڑے اور میرینیٹ کرنے کے تمام اجزاء ڈال کر چکن کو 30 منٹ میرینیٹ کر لیں۔ اب بیکنگ ٹرے کو مکھن یا تیل سے گریس کر کے چکن کے ٹکڑے ڈالیں اور 200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرم اوون میں 20 منٹ بیک کر کے نکال لیں۔ آخر میں چکن پر مکھن سے برش کر کے پلیٹر میں نکال لیں، پھر لیموں اور پیاز کے رنگز سے سجا کر ہری چٹنی کے ساتھ پیش کر دیں۔ جی جناب، خوش آمدید۔ ہمارا الحمدللہ ہمارا بون لیس چکن ٹکا جو کہ سب چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو ڈھیر ساری چیزیں بتا دی، بنائیں، فریز کریں اینڈ یوز اٹ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو ہمارا ماسٹر کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موم اسپیشل، ٹھیک ہے۔ اس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ ہم ہوں گے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اگلا ہفتہ بھی، تو ساتھ دیجیے گا۔ زنیرہ آپ کا بہت شکریہ، میں نے آپ کا نمبر لیا، آپ کو تنگ کرتی رہوں گی اگر کبھی کوئی ضرورت ہوگی۔ ضرور آپ کو لائبہ بہت بہت آپ کا شکریہ آنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابی دے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہی ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیاب کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف، آپ لوگ درود شریف پڑھیے اور ہم دعا کریں گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والے رب، ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہی کے بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ، مرنے سے پہلے ہماری کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دیں اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ، مرنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ، قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی وحشت سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، قبر کی آزمائش سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یا اللہ، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی رکھنا۔ آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، پیارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارا بغیر حساب کتاب کیے داخلہ عطا فرمانا۔ یا رب، یا رب العالمین، ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو دور کر دیجئے، جتنے پریشان حال ہیں ان کے پریشانی دور فرما دیجئے، بے اولادوں کی گودوں بھر دیجئے، جن کو بچے ہونے والے ہیں ان کے لیے خیر اور عافیت کے معاملے کرنا۔ یا اللہ، جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک پر نیک نصیب کھول دیجئے، قدردان لوگوں سے پالا پڑوا دے میرے رب۔ یا ارحم الراحمین، جس کے ماں باپ، میرے ماں باپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجئے اور ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دیجئے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا میرے رب۔ یا اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیجئے، مکہ مدینہ لے کے جائیے، حج اور عمرے کے سعادت نصیب فرما دیجئے، وسائل دیجئے، صحت دیجئے یا اللہ کہ ہم ہر سال آپ کے در پہ جا سکیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہ کو بخش دیجئے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیجئے۔ پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان پر، ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما کے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیجئے۔ پاک پروردگار،
یا اللہ رزق حلال میں، کاروبار میں، کمائیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیجئے، آمین 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 یا رب العالمین۔